عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی علاج اور استخارہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ بڑھیں گے ناظرین آپ کی کالز کی طرف بھی، لیکن سلسلے کی ابتدا میں آج ہم شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ، اس کے سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک تعویذ بنانے کا طریقہ بتائیں گے، یعنی ایسا تعویذ ہے آپ اس کو سیکھیں، اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں گے کہ بڑا فائدہ آپ کو اس کا ملے گا۔ ایسے وہ اسلامی بھائی اور ایسے وہ افراد جن کا کام میں دل نہیں لگتا، جی ہاں، کاروبار میں دل نہیں لگتا، کام میں دل نہیں لگتا، دل کرتا نہیں ہے کام کرنے کو، سستی کا شکار رہتے ہیں، ایسے اسلامی بھائی کے لیے بہت ہی پیارا عمل ہے، روحانی علاج ہے۔ اس کو آپ تحریر کر لیں، لکھ لیں، یاد رکھیں، اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک سادہ پیج لینا ہے، بالکل سادہ پیج لیجئے گا، اس پر 101 مرتبہ یا اللہ، 101 مرتبہ یا اللہ آپ لکھ لیجئے گا۔ کسی بھی پوائنٹر سے، پین سے آپ لکھ لیں، اس کا تعویذ بنا لیں، یعنی اس کو لپیٹ لیجئے گا۔ لپیٹ کر آپ اس کو ریگزین وغیرہ میں کروا کر، چمڑے میں کروا کر آپ سیدھے بازو پر باندھ لیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں گے آپ کے جائز روزگار میں، جائز کاروبار میں انشاءاللہ دل لگے گا، انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ تو ماشاءاللہ کام میں دل لگنے کے حوالے سے آپ نے فرما دیا کہ اور اسلامی بھائیوں کے لیے آپ نے کہا، بعض اوقات خواتین کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، گھر میں بھی کوئی کام کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا۔ اچھا، اب اگر بالفرض کیفیت ایسی ہے کہ تعویذ بنانے کا بھی دل نہ کرے اور کیفیت ہی نہیں بن پا رہی ہے، اتنا وقت ہی نہیں مل پا رہا ہے، دوسرے سے لکھوا لیں اور لکھوا کے یا سیدھے بازو پہ باندھ لیں۔ خود لکھنا تو ضروری نہیں ہے نا، نہیں، کسی اور سے بھی لکھوا سکتے۔ اس کے کچھ شرائط وغیرہ بھی ہیں تعویذ؟ جی ہاں، سیدھی طرف سے شروع کیا جائے اور لفظ اللہ پر تشدید بھی ڈالی جائے، اور جو ہاں ہے اس کا دائرہ اس کو کھلا رکھا جائے، تو نقطے بھی سیدھی طرف سے ڈالے جائیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کا بھی پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، بہت ساری چیزیں آئیں گی اس میں، اب گاڑی چلانے کا دل نہیں کر رہا، آفس میں گئے، اچھا آفس چلے تو گئے لیکن وہاں پہ کام کرنے کا دل نہیں کر رہا۔ لکھ کر آپ سیدھے بازو پہ یہ باندھ لیں، انشاءاللہ دل لگ جائے۔ اس کے علاوہ کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو جو ہمارے تعویذات اتاری کے بستے میں مل جائے بآسانی؟ تعویذ جی ہاں، یہ ہمارے روحانی علاج کے بستے پر جائیں، قریبی کہیں پہ بھی بستے پہ جائیں، وہاں تعویذ بھی ملتا ہے اور وظائف بھی ملتے ہیں، سبحان اللہ، اور کارڈ کا عمل بھی کیا جاتا ہے، وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس کے مطابق عمل کیجیے گا ناظرین، اگر کام میں دل نہ لگتا ہو تو بالکل آپ یہ تعویذ تیار کر سکتے ہیں۔ روحانی علاج بتانے کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ آپ کو تعویذ بنانے کا طریقہ بھی اس سلسلے میں بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ تو آپ بھی کئی تعویذات ایسے ہوتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی اور کے پاس جانا پڑے گا لینے کے لیے، آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ اس کی کچھ احتیاطیں تھیں جو آپ کو بتائی گئیں، اور کچھ مخصوص طریقہ کار تھا جو آپ کو بتایا گیا، تو اسی مخصوص طریقہ کار کے مطابق، انہی احتیاطوں کے مطابق آپ نے یہ تعویذ تیار کرنا ہے، گلے میں پہننا ہے، انشاءاللہ الکریم کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ہمارے ناظرین، کس حوالے سے استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ میں نے اپنی نانی کا استخارہ کروانا ہے، میری نانی بیمار رہتی ہے، میری نانی کا نام ہے سائرہ بی بی اور نانی کی امی کا نام ہے رحمت بی بی، آپ استخارہ کر کے بتا دیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میرے بچوں کی امی کے جسم میں طاقت نہیں ہے اور ہاتھوں کے جوڑوں کا بھی درد ہے، ان کا استخارہ کر دیں، ساتھ روحانی علاج بھی بتا دیں۔ نام رفت بی بی، والدہ کا نام زبیرہ خاتم۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔
میرے پاس ایک گاڑی ہے کرائے کے لیے، میں اس کو چلاتا ہوں، روزی میں کوئی خاصا برکت نہیں ہے، کام نہیں ہے۔ اچھا، گاڑی کرائے پر لی ہے لیکن برکت نہیں ہو پا رہی، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ چلے ایک وظیفہ میں عرض کروں گا، جب آپ نکلیں نا اپنے ذریعہ معاش کے لیے، گاڑی چلانے سے پہلے آپ وہ وظیفہ کر لیا کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم اس میں برکت رہے گی انشاءاللہ۔ جی اگلی قول چلائیے گا۔ میری گھر والی ہیں، شازمہ نام ہے ان کا، اکثر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے۔ کی والدہ کا نام ہے نگت۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ استخارہ بھی کرواتے ہیں، یہ ہمارے کئی ناظرین کے میسیجز کا بھی ماشاءاللہ سلسلہ ہو چکا ہے، استخارے فرما لیجئے۔ کچھ اسلامی بھائیوں کی کالز تھیں استخاروں کے حوالے سے، یہ کال آئی تھی کہ گاڑی لی ہے کرائے پر، اب جب میں چلاتا ہوں تو اس میں برکت نہیں ہو پا رہی، آمدنی اس انداز سے نہیں ہو پا رہی کہ جیسی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، محنت آپ کریں خوش دلی کے ساتھ، اور اپنا کوشش بھی کرتے رہیں کہ کوشش یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ ہمت نہ ہاریں، مایوس نہ ہوں، اگر بالفرض ایک دن خاص آمدنی کا سلسلہ نہ ہوا تو دوسرے دن آپ ہمت ہار کر نہ بیٹھ جائیں، کوشش اپنی جاری رکھیے گا۔ وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، ایک تو یہ کہ جب آپ جائیں نا گاڑی چلانے کے لیے، جانے سے پہلے آپ 20 مرتبہ یا نافعو یا نافعو یہ پڑھ کر آپ جائیے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا، آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو نفع ملے گا اور فائدہ بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ صحیح، آپ کی آمدنی یوں سمجھیے کہ بڑی نفع بخش ہو جائے گی ماشاءاللہ۔ یا نافعو، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے، یا نافعو، آپ نے صرف 20 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے گاڑی چلانے سے پہلے۔ یہ تو ہوا گاڑی چلانے سے پہلے۔ اب روزانہ کی بنیاد پر کوشش کریں، نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ آپ پڑھا کریں، کہ رزق میں جو تنگ دستی ہوتی ہے نا، جو آمدنی میں تنگی محسوس ہوتی ہے، تو اس تنگی کو یہ دور کرتی ہے سورت، اور سورہ واقعہ جو ہے نا یہ تنگ دستی کو دور کرنے والی سورت ہے۔ سورہ واقعہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ شامل کریں گے ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات، جن ہمارے ناظرین نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، جوابات نوٹ کیجئے گا۔ جی، یہ ایک اسلامی بھائی تھے، نانی کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ بیمار رہتی ہے۔ جی جی، یہ جنید بھائی انہوں نے نام بتایا تھا، سائرہ بی بی بنت رحمت بی بی، اس کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں آپ کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کی نانی کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی عطا فرمائے۔ نانی کے لیے وظیفہ یہ کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 100 ٹائمز پڑھنا ہے، آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد یا تو نانی خود پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، یا پھر کوئی دوسرا پڑھ کر ان کے اوپر دم کر دے۔ یہ 3 دن عمل کریں، اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے شفا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد رفعت بی بی بنت زبیدہ خاتون، ان کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کمزوری ہو جاتی ہے، جسم میں طاقت نہیں ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، ہاتھوں پیروں میں درد ہوتا ہے۔ استخارہ جو کیا ہے ہم نے ان کا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آیا، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے، شفا دے، صحت دے، تندرستی دے۔ ان کو چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مغنی، یا مغنی، یا مغنی، یہ 3 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں۔ ہاتھوں پر دم کرنے کے بعد جس جگہ درد ہے، پٹھوں میں، جوڑوں میں، اس جگہ اپنا ہاتھ یہ درد والی جگہ پر پھیر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شفا مل جائے گی۔ شازمہ بنت نگت کا استخارہ کیا گیا۔ شازمہ بنت نگت کے حوالے سے بھی بیماری کا اشارہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا عطا فرمائے، صحت دے۔ ان کو کرنا یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر لیجئے، پانی پہ دم کر کے یہ پانی پی بھی لیں، اور یہی سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اسی طرح یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ استخارہ کروانا ہے، گھر کا نمبر ہے H57/9 ملیر کراچی میں ہے، عبداللطیف کا گھر ہے۔ اچھا، بچہ ان کا اس گھر کو جو نا بڑا کرنا چاہتا ہے،
گھر کو بڑا کرنا چاہ رہے ہیں، استخارہ کر دیں کہ گھر میں کچھ ہے تو نہیں اور کرنا صحیح رہے گا یا نہیں، اور گھر کی حفاظت کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیں۔ عبداللطیف کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بی بی، گھر کا نمبر بھی آپ کو بتا دیا گیا کہ اب یہ گھر کو بڑا کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کرنا بہتر ہے یا نہیں، اور گھر بھی چیک کریں کہ گھر کے اندر کوئی عملیات اثرات یہ اس طرح کا کوئی معاملہ تو نہیں ہے۔ استخارہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کا کرواتے ہیں، شامل رہیے گا، سلسلے میں بڑھیں گے مزید ناظرین آپ کی کالز کی جانب، کال دیجیے گا۔ کہ مجھے نہ نوکری کوئی جاب ملتی ہے، نہ کوئی میرا کوئی کاروبار ہے، رزق میں تنگی ہے۔ وظیفہ اللہ پاک آسانی فرمائے، ابھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میری وائف ہے شبانہ، ابھی وہ اسپتال میں بیمار ہے کافی، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج بھی بتا دے، اس کو ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے انشاءاللہ الکریم، ابھی روحانی علاج آپ کو بتا دیں۔ اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام عتیق قریشی ہے، لیا سے بات کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے بابا کی جتنی سیلری ہے اس میں اخراجات پورے نہیں ہوتے، مطلب برکت نہیں ہے، وظیفہ بھی بتا دیں۔ اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے، چلیں وظیفہ انشاءاللہ الکریم آپ کے بابا جان کے لیے ابھی آپ کو بتاتے ہیں، شامل رہیے گا سلسلے میں۔ اگلی کال چلائیے۔ میری وائف کا مسئلہ ہے، نماز پڑھتی ہیں تو ان کا دماغ بوجھل ہو جاتا ہے اور آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ وائف کا نام میمونہ ہے اور ان کی والدہ کا نام شکیلہ۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں، اگلی کال چلائیے۔ میرا نام حسان ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے میرے بھائی کا استخارہ نکالنا ہے۔ میرے بھائی کا نام غلام یاسین اور میری والدہ کا نام جمیلہ بانو ہے۔ میرا بھائی کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس میں نقصان ہی ہو جاتا ہے، تو میرے بھائی کا بار بار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ آپ استخارہ نکال دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں ناظرین، روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں، روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں ایک تو کال یہ آئی تھی کہ نوکری نہیں مل پا رہی، تنگ دستی کا معاملہ ہے، جہاں پہ بھی جاتے ہیں جاب کے اور منع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ آپ پڑھا کریں تسبیح ملائکہ، تسبیح ملائکہ یہ نوٹ کیجئے گا کون سی تسبیح ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہونا اور نماز فجر سے پہلے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی طلوع صبح صادق کے بعد، جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو صبح صادق کا وقت شروع ہو تو اس وقت بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں 100 مرتبہ تسبیح ملائکہ۔ اس وقت نہیں پڑھ سکے نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن طلوع شمس سے پہلے سورج نکلنے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ 100 مرتبہ یہ تسبیح ملائکہ آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم تنگستی دور ہو جائے گی، کاروباری مسائل، کاروباری ٹینشنیں، کاروباری پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی، اور اللہ نے چاہا تو رزق میں ایسی آپ کی برکت ہوگی، ایسی برکت ہوگی نا کہ ماشاءاللہ آپ دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے۔ تو یہ تسبیح ملائکہ آپ کے سامنے ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ تسبیح ملائکہ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ بیمار بہت زیادہ رہتی ہیں، دل کا مسئلہ ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں اگر کسی کو دل کا مسئلہ ہونا، دل گھبراتا ہو، دل کے اللہ نہ کرے والو یہ بند ہو چکے ہوں، تو ایک تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھیں اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ لیں، دل کو تقویت ملے گی، دل کے امراض ماشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ وظیفہ، اور دوسرا چلیں ایک اور میں وظیفہ عرض کرتا ہوں، اس کے لیے آپ کو سیب لینا پڑے گا۔ اللہ جی سیب لینا پڑے گا، اور صبح نہار میں پھر وہ سیب کھانا، ایک مخصوص وظیفہ ہے، وہ پڑھ کر آپ سیب پر دم کیجئے گا۔ وہ کیا وظیفہ پڑھیں؟ اچھا آپ دن میں کسی بھی وقت 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں، سورہ یاسین شریف پڑھ کر اس سیب پر آپ دم کر لیں۔ اب یہ جو دم کیا ہوا سیب ہے نا، جو دل کا مریض ہے نا، یہ صبح نہار منہ خالی پیٹ آپ اس دم کیے ہوئے سیب کو کھائیں۔ کیا بات ہے،
انشاءاللہ الکریم دل کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے. دل کی اگر شریانیں بند ہیں، والو بند ہیں دل کے، دل گھبراتا ہے یا اللہ نہ کرے دل میں سوراخ ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے، تو الحمدللہ عز و جل دل کے جملہ امراض دور ہوتے چلے جائیں گے. دل کو قرار، ایک سکون نصیب ہوگا، دل کو تقویت ماشاءاللہ ملے گی. ایک مشورہ میں آپ کو دوں، دل کی جگہ پر باندھنے کا بھی ایک ماشاءاللہ ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے جو روحانی علاج کے بستوں سے دیا جاتا ہے، اور روحانی علاج کے بستوں سے ماشاءاللہ یہ تعویذ آپ کو بآسانی مل جائے گا نا. آپ حاصل کر سکتے ہیں روحانی علاج کے بستوں سے، دل کی جگہ پر باندھیں، دل کے بند شدہ وال جو ہے یہ ماشاءاللہ کھل جاتے ہیں. کیا بات ہے. تو یہ روحانی علاج کے بستے سے ضرور حاصل کیجئے گا، ماشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور دوسرا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو روحانی علاج کے بستوں پر یہ تعویذات دیے جاتے ہیں نا، بہت ماشاءاللہ ان کی مدنی بہاریں ہیں، بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے لوگوں کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے پاس کچھ تاثرات بھی ہیں، کچھ مدنی بہاریں بھی ہیں. پہلے دکھا دیں ناظرین کو مدنی بہار جن کو ماشاءاللہ روحانی علاج کی برکت سے فوائد حاصل ہوئے ہیں اور لوگوں کی مشکلات حل ہوئی ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں. کیسے حل ہوتے ہیں؟ آئیے ایک مدنی بہار ہے آپ کو دکھاتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد بشیر. یہاں فیضان اتار مسجد میں آپ کا آنا ہوتا ہے ماشاءاللہ، تو روحانی علاج کے بستے سے کیا کیا برکتیں آپ کو حاصل ہوئی؟ برکتیں، میرے کو گردے میں تکلیف تھی، میں نے تعویذ لیا اور جب سے تعویذ لیا جب سے آرام ہے. اور اس کے علاوہ کیا فائدے ہیں؟ اس سے علاوہ میرے نظر کے تعویذ میں بچوں کے لیے لے کے گیا ہوں کہ نظر نہ ہو بچوں کو، بہو کے لیے، بیوی کے لیے، اور اس کو بیڈ پریشر ہے بیوی کو، اس کے لیے لے کے گیا ہوں. پلیٹیں لکھوا کے، پانی 40 دن والا اور کاٹ کا پانی وہ پی رہی ہیں، انشاءاللہ فرق ہے ماشاءاللہ. یعنی کہ جب بھی تعویذات لیتے ہیں بالکل انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے فرق ہے، فرق پڑتا ہے. اچھا پلیٹیں وغیرہ بھی لکھوائی ہیں؟ پلیٹیں بھی لکھوائی ہیں اور 40 دن تک لگاتار پینی پڑتی ہیں وہ. میرا نام اعجاز ہے اور میں کافی عرصے سے یہاں سے منسلک ہوں. مختلف زندگی کے معاملات میں کوئی پرابلمز یا مسئلے مسائل ہیں تو میں یہاں آیا ہوں اپنی کام کی ضرورت کے تحت، اور ماشاءاللہ میرے 2-3 کام ایسے ہوئے ہیں کہ جو بالکل انبلیویبل تھے اور بالکل یقین نہیں تھا کہ یہ کام ہوں گے، اور ماشاءاللہ شکر الحمدللہ بہترین ہو گیا کام. سب سے پہلے تو میرے گھر میں ایک کالا علم اور تنگ دستی بہت زیادہ تھی، جس کام میں ہاتھ ڈالتے تھے تو ناکامی، ہر وہ کام میں خرابی. پھر میرے کو کسی نے بتایا کہ یہاں آپ جائیں، میں یہاں آیا. خیر میں نے یہاں سے نقش وغیرہ لیے، پڑھنے کے لیے لیا، اس پر میں نے عمل کیا اور میرا کام بہترین صاف ستھرا اور سارے کام میرے کھلتے چلے گئے. پھر میں دوبارہ 1-2 کاموں کے لیے آیا، وہ بھی ماشاءاللہ احسن طریقے سے انجام کو پہنچے ہیں. میں آپ سب سے درخواست کروں گا کسی قسم کے معاملات ہوں آپ یہاں رجوع کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. اور بے شک دیکھیں یہاں میں ناظرین کو عرض کروں کہ دیکھیں شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک ہی کے حکم سے شفائیں ملتی ہیں. مسائل حل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اللہ پاک کے حکم سے ہی یہ مسائل حل ہوتے ہیں. یہ تعویذات، یہ روحانی علاج، یہ سارے اسباب ہیں. اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے اور اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسباب، اب کوئی بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہی ہیں نا دوا لینے کے لیے، مرض زیادہ بڑھتا ہے اور مرض طول پکڑ جاتا ہے تو پھر انجیکشن بھی لگوانا پڑتا ہے. تو یہ اسباب ہیں، یہ اختیار کرنا چاہیے. شفا دوا میں نہیں ہے، انجیکشن میں شفا تھوڑی ہے، ڈرپ جو لگواتے ہیں شفا اس میں تھوڑی. شفا اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت، بے شک اسی کے نام میں شفا ہے. اللہ پاک چاہے گا تو جو دوا ہے نا وہ شفا کا ذریعہ بن جائے گی، شفا کا سبب بن جائے گی اللہ پاک کے حکم سے. اللہ پاک اپنا رحم و کرم فرمائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ناظرین، روحانی علاج بھی ہم اپنا کروایا کریں، مگر ایک المیہ یہ ہے کہ جب لوگ علاج کروا کر تھک جاتے ہیں نا، پھر بس وہ پھر آخر میں ہوتا ہے کہ چلو دعا کروا لیتے ہیں، چلو تعویذات لے لیتے ہیں، چلو روحانی علاج کروا لیتے ہیں. پہلے کے دور میں کیا ہوتا تھا، ہمارے بزرگوں کا کیا طریقہ تھا، جب کوئی بیمار ہوتا نا، جی اگر کوئی بیمار ہو جاتا جی تو پہلے وہ صدقہ دیا کرتے تھے، کیا پھر طبیب کے پاس جایا کرتے تھے تاکہ یہ جو صدقہ ہے نا جی یہ شفا کا ذریعہ بن جائے اور یہ صدقے کی برکت سے ان کی یہ پریشانی، یہ مشکل دور ہو جائے. بے شک. تو پہلے صدقہ نکال دیا کریں. اور حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. اللہ صدقہ دیں، راہ خدا عز و جل میں نکالیں. آپ دیکھیں کیا پتہ ایک ہی دوا میں شفا حاصل ہو جائے. الحمدللہ، کیا بات. اللہ پاک اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل و کرم فرمائے. یہ ایک اور ہمارے اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ میرے بابا کی جو آمدنی ہے نا، جو سیلری ہے، جو ان کی تنخواہ ہے،
تو اس میں گزارا نہیں ہو پا رہا، اخراجات ان کے پورے نہیں ہو پا رہے. دیکھیں اس میں یہ پورا ایک تفصیلی موضوع ہے نا کہ کم آمدنی میں کیسے گزارا کریں. بہت یہ تفصیلی گفتگو اس پر کی جا سکتی ہے، لیکن میں وظیفہ بہرحال میں عرض کر دیتا ہوں، آپ بھی، آپ کے بابا جان بھی یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ الکریم. کم آمدنی میں بہتر الحمدللہ عز و جل گزارا ہو جائے گا. بس میں آپ کو ایک یہ مشورہ دیتا چلوں کہ اپنے جو اضافی اخراجات ہیں نا اس پر کنٹرول کریں، جو فضول خرچی ہے اس پر کنٹرول کریں. اپنی چادر کو دیکھ کر اپنے پاؤں پھیلانے کی یہ کوشش کرنا چاہیے. صحیح ہے نا. ہمارا اب آئیں وظیفے کی طرف نا. روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں تو آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ الکریم. کم آمدنی کے اندر بہت اچھا آپ کا گزارا ہو جایا کرے گا. دیکھیں وظیفہ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر ہر نماز کے بعد 7 دن تک آپ یہ عمل کر لیں. یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو. 7 دن تک یہ عمل کریں، ماشاءاللہ آپ کی کم آمدنی کے اندر اچھا گزارا ہو جائے گا ماشاءاللہ. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے، گھر کے حالات بہتری کی طرف آ جائیں گے، گھر سے غربت دور ہو جائے گی، گھر سے ناداری دور ہو جائے گی ماشاءاللہ. اس کا ایک خاصہ یہ بھی ہے، اس وظیفے کا ایک تاثیر اس وظیفے کی یہ بھی ہے. آپ یہ پڑھیں ماشاءاللہ. اور ہمارے بلکہ میں تمام ہی ناظرین کو میں عرض کروں گا کہ آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے اس مہنگائی کے دور میں لوگ جو پریشان ہیں کم آمدنی کی وجہ سے اور اخراجات کی زیادتی کی وجہ سے، اللہ پاک اپنا حفظ و امان میں رکھے اور سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں. کم آمدنی کے اندر الحمدللہ عز و جل بہت اچھا آپ کا گزارا ہو جائے گا اور برکت بھی رہے گی. آپ کو کسی کے آگے سوال بھی نہیں کرنا پڑے گا. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ گھر کے حالات اچھے کرنے کا یہ وظیفہ ہے، گھر کے حالات بہتر کرنے کا یہ وظیفہ ہے، گھر میں خوشحالی لانے کا یہ وظیفہ ہے. آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، بلکہ گھر کے تمام ہی افراد ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ تو یہ پڑھنا ہے. اللہ پاک کے 4 صفاتی نام ہیں، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام. یہ پڑھتے جائیں، گھر کے حالات ماشاءاللہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. آئیے ناظرین بڑھیں گے اور شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات. ہمارے جن ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا. جی یہ سب سے پہلے وہ آپ نے ایک میسیج بتایا تھا عبداللطیف بھائی کا نا، گھر کے حوالے سے. وہ ان کو تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا کچھ ہے تو نہیں بھائی. استخارہ ان کا کیا ہے جنید بھائی؟ استخارے میں ان کے کوئی عملیات اثرات وغیرہ گھر کے حوالے سے نہیں آ رہے ہیں. الحمدللہ بہتر ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اور گھر کو جو توسیع کروانا چاہ رہے ہیں، گھر کو بنانا چاہ رہے ہیں، بڑھانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے بہتر کا اشارہ آ رہا ہے. اب یہ ہے کہ جو ڈر ایک کیفیت بنی ہوئی ہے یہ والی کہ گھر میں کچھ ہے تو نہیں، کوئی ایسے معاملات تو نہیں، اثرات تو نہیں ہے، تو اس سے محفوظ رہنے کے لیے ایک روحانی علاج بتا دیتے ہیں ان کو. یہ روحانی علاج پر عمل کریں انشاءاللہ عز و جل. اس کی برکت سے گھر کی جو بھی اس قسم کے معاملات ہیں نا کہ گھر میں ڈر لگ رہا ہے یا گھر میں اثرات جیسا محسوس ہو رہا ہے، ان محسوسات کو ختم کرنے کے لیے بہترین روحانی علاج یا سلام 1.25 لاکھ مرتبہ اس کا گھر میں آپ ختم کروا لیں. اس کے بعد گھر میں گھر کو جو توسیع کروانا ہے، گھر کو بڑھانا ہے، گھر کو بنانا ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ ورک کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میمونہ بنت شکیلہ کا استخارہ ہم نے کیا ہے. ان کے بارے میں بتایا تھا کہ نماز پڑھتے ہیں تو جسم بوجھل ہو جاتا ہے، سستی سی طاری ہو جاتی ہے. استخارہ کیا، استخارے میں آپ کے ساتھ کوئی عملیات اثرات نہیں ہے، نظر بد کا اشارہ ہے. نظر بد سے نجات کے لیے آپ کو روحانی علاج بھی عرض کر دیتے ہیں. اس کو سماعت کر لیجئے، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ ضرور طبیعت آپ کی بہتر رہے گی. نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ چاق و چوبند رہیں گے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 60 مرتبہ پڑھیں. 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے. روزانہ صبح اور شام آپ نے یہ عمل کرنا ہے. لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے نجات ہو جائے گی اور دیگر جو آپ کے معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے. حسان بھائی نے اپنے بھائی کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا غلام یاسین کا. غلام یاسین کے بارے میں بتا رہے تھے کہ بھائی ان کے ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، کام میں بھی نقصان ہو جاتا ہے. استخارہ ان کا بھی کیا ہے. استخارے میں غلام یاسین کے حوالے سے نظر بد کا ہی اشارہ آ رہا ہے. نظر بد سے نجات کے لیے غلام یاسین بھائی کو یہ کرنا ہے کہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا قہارو، یہ ان کے نقصانات وغیرہ اور نظر بد کے حوالے سے یہ دونوں چیزوں کے لیے بیسٹ رہے گا. روزانہ یا قہارو پڑھ کر 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو بہتری آپ کے معاملات میں ہو جائے گی اور کوئی کسی بھی قسم کی مصیبت سے بچنے کے لیے بیسٹ
بڑھیں گے ناظرین اب آپ کے میسیجز کی جانب. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے کافی سارے میسیجز یہ جمع ہو چکے ہیں. میں چاہوں گا کہ اب ان کے میسیجز یہ شامل کروں. یہ ایک چلیں پہلے تو استخارے کے حوالے سے ایک میسیج یہ آیا ہے کہ استخارہ کر دیں گے پلیز. آئے دن کوئی نہ کوئی مشکل آپ پڑتی ہے یہاں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا نام بھاری ہے. اچھا، تو اس حوالے سے استخارہ کر دیجیے. رخشندہ نام ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے دولت بی بی. اچھا، یہ ایک میسیج ہے کہ قلبی سکون کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. قلبی سکون چاہتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا چین ہے، سکون ہے، اطمینان ہے. ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر آپ 11 مرتبہ پڑھیں یہی آیت مبارکہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی، بے چینی اور بے سکونی یہ سکون میں بدل جائے گی. دل کو قرار اور قلبی سکون حاصل ہوگا ماشاءاللہ. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. ایک اور میسیج ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے استخارہ کروانا تھا کہ جب ہم سب گھر والے گھر سے باہر ہوتے ہیں تو سب ٹھیک ہوتے ہیں، جیسے ہی گھر واپس آتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں. اکرم نام ہے، والدہ کا نام ہے غلام سکینہ. تو ان کا بھی استخارہ کیجئے گا. یہ ایک اور میسیج ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سمرین نام ہے، ان کے شادی کو 9 سال ہو چکے ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں. استخارہ بھی کر دیں، کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں. چلے ان کا نام ہے سمرین اور والدہ کا نام ریحانہ کوثر ہے. روحانی علاج آپ بتا دیں، استخارہ کر لیتے ہیں. صحیح. اور چلیں روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. حصول اولاد کے لیے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائے ابراہیم یہ آپ پڑھا کریں. آپ اور آپ کے دونوں میاں بیوی یہ نماز ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا ابراہیم پڑھیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اچھا، یہ نازیہ نام ہے، طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے. 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، میرے بھائی کا جہاں سے بھی رشتہ آتا ہے یا جہاں بھی رشتہ کرتے ہیں وہاں سے منع ہو جاتا ہے. بھائی کا نام وسیم ہے، ان کے لیے بھی کوئی روحانی علاج بتا دیجئے گا. نماز فجر کے بعد آپ کہیے گا بھائی کو کہ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھا کریں. اچھا، میرے بائیں سائیڈ پر بازو میں اور ٹانگ میں یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے. دیکھیں، اگر آپ کا الٹے ہاتھ کا بازو ایک دم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے یا شل ہو جاتا ہو یا درد ہونا شروع ہو جاتا ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو آپ اپنے درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھیں. 3 بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجید واحاذر. اسی طرح بائیں ٹانگ پر بھی سیدھا ہاتھ رکھ کر یہی وظیفہ پڑھیں. انشاءاللہ الکریم آپ کی یہ تکلیف، آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ روزی میں برکت کا وظیفہ بتا دیجئے. اللہ پاک آپ کی جائز روزگار میں برکتیں عطا فرمائیں. اس کے لیے نماز فجر آپ ادا کریں اور نماز فجر کے بعد صرف 10 مرتبہ آپ پڑھ لیں یا باسی. تو آپ دیکھیں رزق میں کیسی ماشاءاللہ ایسی برکت ہوگی کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے والے ماشاءاللہ. یا باسی تو آپ نے یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے. اسکرین پر بھی آپ نے یہ وظیفہ دیکھ لیا ہے. اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ٹانگ ٹوٹی ہے، 3 سال سے گھر پہ ہوں، کوئی کام نہیں، کوئی روحانی علاج بتا دیں، وظیفہ بھی بتا دیں. شکریہ، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کا روحانی علاج. جی، اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے، فریکچر بعض اوقات ہو جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں، اس کے لیے سورۃ التوبہ جو آخری آیت ہے، سورہ توبہ کی آخری جو آیت ہے، تو آپ یہ پڑھنا شروع کریں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی، آپ یہ وظیفہ پڑھیں. یہ 3 دن تک آپ نے پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ پڑھ کر آپ اس پر دم کر دیں. جو ٹوٹی ہوئی ہڈی ہے نا آپ کی، یہ آپ دم کریں. اس کی تو ماشاءاللہ ایسی مدنی بہاریں تھیں اس وظیفے کی. مرحوم رکن شورا حاجی زمزم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کے مزار شریف پر اپنی کروڑ رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں.
ان کی ایک انہوں نے واقعہ بتایا تھا، بلکہ مدنی چینل پر بھی ماشاءاللہ اس کی ایک مدنی بہار دکھائی گئی تھی کہ ہڈی ٹوٹ گئی تھی کسی شخص کی نا، تو ماشاءاللہ انہوں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا، چند دن انہوں نے یہ وظیفہ کیا تھا، پھر اچھا ہڈی پہلے ٹوٹی تھی نا تو بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اللہ، اچھا پھر انہوں نے ماشاءاللہ یہ روحانی علاج کروایا، یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا، اس کے بعد جب انہوں نے ایکس رے کروایا نا دوبارہ، تو پہلے کا ایکس رے بھی ان کے ہاتھ میں تھا اور بعد کا بھی ایکس رے ان کے ہاتھ میں تھا، اور بیچ میں ان کا یہ وظیفہ انہوں نے اپنے معمولات میں رکھا ہوا تھا، تو الحمدللہ عز و جل ان کی وہ جو ٹوٹی ہوئی ہڈی تھی نا وہ ماشاءاللہ جڑ چکی تھی۔ کیا بات، یہ مدنی بہار مدنی چینل پر بھی ماشاءاللہ پہلے کئی مرتبہ دکھائی گئی الحمدللہ۔ تو یہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کا یہ ایک خاص وظیفہ ہے، آپ یہ ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید بھی مسجد ہیں شامل کریں گے، لیکن آئیے وقت ہوا ہے آپ کے کال شامل کرنے کا، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کرتے ہیں۔ جی جی حضور، میری سوچاں کہ نا استخارہ کروانا ہے، اس کے نا جسم کی ہڈیوں میں بہت درد رہتا ہے، تو شمیم اختر نذیرہ بی بی والدہ کا نام ہے۔ ہڈیوں میں درد رہتا ہے ایسے، اگلی کال چلائیے گا۔ محمد عثمان حمید بیٹے کا نام ہے، والدہ کا نام نازیہ حمید۔ سر روزگار کا مسئلہ ہے، بس جدھر کوئی روزگار کے لیے اپلائی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، آگے سے کوئی جواب نہیں آتا۔ اگلی کال چلائیے۔ میرا شو سٹور ہے، جنرل سٹور ہے، تو میرا کاروبار نہیں چل رہا، کوئی وظیفہ بتا دے۔ وظیفہ سٹور نہیں چل رہا، جی اگلی کال دیجیے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کا استخارہ نکلوانا ہے، طبیعت وغیرہ ٹھیک نہیں رہتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی آصف وغیرہ کا چکر ہے، کیا ہے؟ بیٹی کا نام ہے سدرا، ان کی والدہ کا نام ہے پروین کوثر۔ اگلی کال دیجیے۔ گھریلو حالات بہت خراب ہیں، تے قرضہ بھی بہت زیادہ ہے میرے اوپر۔ چلیں مزید بھی شامل کریں گے، کافی ساری یہ کالز بھی ہیں، پہلے بھی کچھ استخاروں کے جوابات بھی تھے آپ کے طرف نا، تو استخارے آپ فرما لیجئے، پھر انشاءاللہ الکریم استخاروں کے جوابات معلوم کریں گے۔ میسج تھا ہمارے، یہ کال آئی تھی اسلامی بھائی کی کہ جنرل اسٹور ہے، چل نہیں رہا، کاروبار چلے، دکان اچھی ہماری چلے، کوئی کاروبار میں برکت کا وظیفہ بتائیں۔ ایک سادے سے کاغذ پر آپ 35 مرتبہ 35 ٹائمز آپ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک سادے سے کاغذ پر آپ یہ 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ کا جو بھی جنرل اسٹور ہے نا، تو آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر اس کو آپ لٹکا دیں، چاہے تو فریم کروا لیں، پلاسٹک کوٹنگ کروا کے آپ یہ لٹکا دیں۔ 35 مرتبہ آپ نے لکھنا ہے، لکھنے کے بعد اب چاہے تو پلاسٹک کوٹنگ کروا لیجئے گا، یا پھر آپ کو یہ ایک فریم بنوا لیں، فریم بنوانے کے بعد آپ اس کو کاروبار کی جگہ پر لٹکائیں اپنے جنرل اسٹور میں، ماشاءاللہ کاروبار آپ کا خوب چمکے گا، برکت رہے گی، اور ایک فائدہ اور یہ بھی حاصل ہوگا کہ شیطان کا گزر نہیں ہوگا۔ یہ ایک اور میسج تھا کہ گھر کے گھریلو حالات بہت زیادہ خراب ہیں، قرضہ بہت زیادہ چڑھتا جا رہا ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، گھر کے حالات اچھے ہو جائیں آپ کے۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ وظیفہ بتایا ہے، اور اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ کئی مرتبہ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ گھریلو حالات اچھے ہو جائیں، گھر کے حالات بہتری کی طرف آ جائیں، گھر سے غربت دور ہو جائے، گھر میں خوشحالی آ جائے، گھر میں ایک رونق آ جائے، گھر میں ہر چہرہ مسکراتا رہے، تو آپ یہ وظیفہ 7 دن تک کریں۔ ہر نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، صرف آپ نے 112 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، 112 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے گھر کے حالات آپ کے بہت اچھے ہو جائیں گے، غربت دور ہوگی، بیماریاں دور ہوں گی، ناداری دور ہوگی، گھر میں برکت آ جائے گی، خوشحالی آ جائے گی، گھر میں آپ کے ماشاءاللہ مسکراہٹ آ جائے گی۔ بڑھیں گے ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب، ہمارے جن اسلامی بھائیوں نے میسیجز کیے تھے ان کے بھی جوابات کچھ باقی ہیں، وہ بھی دیے جائیں گے، اور جنہوں نے ابھی کالز کی تھی ان کے بھی انشاءاللہ الکریم استخاروں کے جوابات دیے جائیں گے۔ جی فرمائیے عدنان۔ جی آپ نے وہ شروع میں ایک SMS بتایا تھا جنید بھائی، سب سے پہلا تھا رخشندہ بنت دولت بی بی کا، رخشندہ بنت دولت بی بی کا استخارہ کیا، یہ بتا رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی مشکل، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی مصیبت کا سامنا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، بہتری فرمائے، وقتی آزمائش کا اشارہ ہے۔ اب اس مشکلات پریشانی سے نجات کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے، ہر نماز کے بعد یہ کلمہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس ورد کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے، کیسی ہی پریشانی ہو، کیسی ہی مشکلات ہو، کیسی ہی معاملات ہوں، بیماری ہو، درد ہو، تکلیف ہو، ان تمام چیزوں سے
इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नजात हासिल होगी। अकरम बिन ग़ुलाम सकीना का इस्तिखारा किया गया, बता रहे थे घर में जब भी आते हैं बीमार हो जाते हैं। इस्तिखारा किया, इस्तिखारे में आपके साथ कोई जादू अमलियात असरात का इशारा नहीं है, नज़र बद का इशारा है। नज़र बद से नजात के लिए सूरतुल फलक सूरतुल नास 3-3 मरतबा पढ़कर सुबह शाम अपने ऊपर दम कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ने चाहा तो शिफा होगी। शमीम अख्तर बिनते नज़ीरा का इस्तिखारा किया, इनकी कॉल आई थी, इस्तिखारे में कोई अमलियात असरात का इशारा नहीं आ रहा, बताया था कि भाई हड्डियों में दर्द रहता है। तो आपने करना है कि 33 मरतबा अल्लाह पाक का ये नाम या सबूरू या सबूरू या सबूरू या सबूरू 33 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रंज गम दुख तकलीफ़ हर चीज़ से नजात हासिल होगी। उस्मान का इस्तिखारा किया गया, ये बता रहे थे कि बेरोज़गारी है, रोज़गार मिल नहीं रहा है और बहुत काफ़ी परेशानी इसकी वजह से। और वाकई में ऐसे ही होता है कि बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है रोज़गार जब ना हो। तो बेरोज़गारी से नजात के लिए और रोज़गार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, इसके लिए बेहतरीन वजीफ़ा है। आपने करना ये कि फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद 300 मरतबा अल्लाह पाक का एक सिफ़ाती नाम है या वहाबू या वहाबू या वहाबू या वहाबू 300 मरतबा पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते रहें। रूटीन रखें, 40 दिन के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको रोज़गार और बेहतर आफ़ियत वाला आसान रोज़गार मिल जाएगा। आखिर में सिदरा बिनते परवीन का इस्तिखारा किया गया, बता रहे थे कि बीमार हो जाती हैं बार बार ना, तो इस्तिखारा किया। इस्तिखारे में नज़र बद का भी इशारा है, बीमारी का भी इशारा है, अल्लाह ताला शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। नज़र बद से नजात के लिए सूरतुल फातिहा, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, सही है। ये चारों सूरतें 3-3 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर अपने ऊपर सुबह शाम दम कर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नज़र बद के साथ साथ हर किस्म के शर से, फितने से, फसाद से, बीमारी से, परेशानी से नजात हासिल होगी। इसके ऊपर अमल कीजिए। साथ ही आपको चाहिए कि आप तावीज़ात अत्तारी के बस से रब्ता करें, तावीज़ात भी हासिल फरमा लीजिए। माशाल्लाह। आइए नाज़रीन शामिल करेंगे आपके कुछ हमें सवालात भी मौसूल हुए हैं, कुछ वीडियो सवालात चलाइएगा। सिलसिला रूहानी इलाज में मेरा ये सवाल है कि आपकी जो रूहानी इलाज की एप्लीकेशन है उसमें जो अरादो वज़ाइफ हैं या अहले सुन्नत के दीगर कुतुब व रसाइल में जो अरादो वज़ाइफ लिखे जाते हैं, आया वो अहले सुन्नत के मुरीदीन और तालिबीन को ही पढ़ने की इजाज़त है या दीगर सिलसिले के अफराद भी इसको पढ़ सकते हैं? जो देखिए एप्लीकेशन में जो रूहानी इलाज 40 रूहानी इलाज के नाम से जो एप्लीकेशन है वो, इसी तरह मदनी पंसूरा है, घरेलू इलाज किताबें, मुख्तलिफ़ कुतुब व रसाइल अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की माशाअल्लाह ये हैं, जिससे बहुत सारे रूहानी इलाज हैं। ये देखिए मेरे हाथ में भी हैं और ये 40 रूहानी इलाज माशाअल्लाह ये भी है। इसके अलावा मदनी पंसूरा है, इसी तरह घरेलू इलाज किताब है, बहुत सारी कुतुब व रसाइल हैं, जैसे बहुत सारे रूहानी इलाज अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने माशाअल्लाह इरशाद फरमाए हैं। तो ये आवाम के लिए हैं, हर एक के लिए, मुरीदीन के लिए भी, तालिबीन के लिए भी और जो गैर मुरीदीन हैं उनके लिए भी। तो हर एक के लिए माशाअल्लाह ये रूहानी इलाज तमाम हमारे नाज़रीन इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, फ़ायदा हासिल कर सकते हैं अपने अपने मसाइल के हल के लिए। जो आपसे मुताल्लिक़ा परेशानी है तो उसके हल के लिए वज़ाइफ इसमें से तलाश करके बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, इनकी इजाज़त है। हाँ, जो शजरा शरीफ अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से अता फरमाया गया है और जो शजरा शरीफ में जो वज़ाइफ आपने इरशाद फरमाए हैं, तहरीर फरमाए हैं, वो सिर्फ मुरीदीन और तालिबीन के लिए। इसके अलावा ये अवामी कुतुब व रसाइल हैं, मकतबतुल मदीना की जितनी कुतुब व रसाइल, इसमें जो औरादो वज़ाइफ हैं, इसके तो हर एक को ये पढ़ने की इसमें इजाज़त है। को ये करना होगा जुनैद भाई कि नमाज वगैरह की पाबंदी करें, वज़ाइफ तो पढ़ें मगर ये कि ये चीज़ों की तो शराइत होगी ना। देखिए ये तो बिल्कुल ज़रूरी है जी, वज़ाइफ आप भले ना पढ़ें लेकिन नमाजों की तो पाबंदी करनी है, फ़राइद व वाजिबात की पाबंदी करनी है और दीगर जो हम पर लाजिम है चीज़ें वो तो पूरे करनी है, रोज़ों की अदायगी भी लाजिम है। बिल्कुल। तो बहरहाल इन चीज़ों को भी पेश नज़र रखा जाए। और दूसरा ये कि जो हम सिलसिलों के अंदर माशाअल्लाह लाइव रूहानी इलाज जो बयान किए जाते हैं वो भी इन कुतुब व रसाइल से ही अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बताते हैं। तो बिल्कुल आप इन किताबों में से भी ये पढ़ सकते हैं। बढ़ेंगे नाज़रीन आपके मैसेजेस की जारी में। अब मैं चाहूँगा कि जल्दी जल्दी आपके मैसेज में शामिल करूँ ताकि हमारे नाज़रीन के मैसेज भी शामिल हो सकें और इनके भी रूहानी इलाज ये बयान कर दिए जाएँ। ये साजिद भाई हैं, कहते हैं कि अक्सर सर में दर्द रहता है और वसवसे बहुत आते हैं, इसके लिए कोई वजीफ़ा बताएं। सर के दर्द से नजात के लिए 7 मरतबा सूरतुन नास पढ़कर दम करें और वसवसों से नजात के लिए हर नमाज के बाद 1 मरतबा सूरतुन नास ये पढ़ लिया करें। अच्छा, मैसेजेस काफ़ी सारे हैं मदनी चैनल के नाज़रीन के, लेकिन वक्त अब बिल्कुल इख्तिताम की जानिब है।
جن کے میسیجز شامل نہیں کیے جا سکے، آپ یہ نمبر نوٹ کیجئے گا، اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے آپ استخارے کروا سکتے ہیں 0213717111، لیکن اس نمبر پر اسلامی بھائی رابطہ کریں، اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں۔ اور اسلامی بہنیں اگر استخارہ کروانا چاہتی ہیں تو یہ نمبر نوٹ کیجئے گا 0316-806-2626، اس نمبر پر یہ واٹس ایپ استخارہ سروس ہے، شعبہ روحانی علاج کے تحت ہی ہے۔ اس نمبر پر آپ ٹیکسٹ میسج کیجئے گا اپنا نام، والدہ کا نام، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، تو اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے اسلامی بہنیں بھی ماشاءاللہ استخارے کروا سکتی ہیں۔ دنیا بھر میں روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں جہاں سے آپ فی سبیل اللہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخش یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے میسیجز کیے، کالز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اپنے مسائل کا تذکرہ کیا، یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی مسبب الاسباب ہے، تو ہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے۔ یا اللہ پاک حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا صدقہ، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے۔ گھروں سے لڑائی، جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔